ان دنوں ہماری پھوپھی زاد کبریٰ کی شادی تھی۔ شادی کی رات لڑکے اور لڑکیاں ہال میں جمع تھے اور گا بجا رہے تھے۔ سلیمان میرا پھوپھی زاد تھا اور بہت اچھا گاتا تھا، لیکن جب اسے گانے کو کہا گیا تو اس نے منع کیا اور شرمانے لگا۔ تبھی میں نے ہمت دلائی تو اس نے ایک مقبول گیت سنایا۔ اس کی آواز بہت اچھی اور گلے میں سوز تھا۔ سب پر سحر طاری ہو گیا۔ مجھ پر تو اس کی پرسوز آواز نے ایسا اثر کیا کہ میں کھو سی گئی۔ شادی ختم ہو گئی، سب مہمان چلے گئے، ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، مگر میں اس بار ایک نئے سلیمان کی تصویر کو اپنے دل میں سجا کر لائی تھی۔ اب اس کا خیال ہر پل مجھے گھیرے رکھتا، نگاہیں دروازے اور کان آہٹوں پر لگے رہتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر جوان لڑکیاں ہوں وہاں رشتہ دار لڑکے بہت کم جاتے تھے، حالانکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا، وہ پھر بھی نہیں آتا تھا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا اور میں اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک روز صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تو آنکھوں نے یقین نہیں کیا، بس بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ چھوٹی بہن نے ہلا کر مجھے خواب سے بیدار کیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، کیونکہ عرصے بعد دل کے مالک کو دیکھا تھا۔ ماں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اتنے عرصے بعد کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ سب خیر ہے، بس ماموں یاد آتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ماموں میرے والد تھے۔ تبھی ماں نے ہم سے کہا، لڑکیوں اٹھو، کچن میں جاؤ، کچھ چائے وغیرہ لاؤ، کیا مہمان کی تواضع مطلوب نہیں ہے؟ ہم دونوں بہنیں کچن میں چلی گئیں۔ ہاں تو سلیمان، کیا رستہ بھول گئے تھے؟ شکر ہے آئے ہو، کیا پھوپھی کی یاد تم کو نہیں آتی؟ بوا جی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ تو میرا گھر ہے۔ ماں نے ہم کو کہا، چائے بعد میں، پہلے کھانے کا بندوبست کرو، یہ کھانے کا ٹائم ہے۔ وہ کچن میں ہمارے پاس آ گئیں اور بولیں، میں سلیمان کے لیے اچھا سا سالن بناتی ہوں۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت بنانا شروع کر دیا۔ رابعہ آٹا گوندنے لگی اور میں صحن میں تنور دہکانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے لگی۔ میں ایندھن تنور کے پاس ڈھیر کر کے سلیمان کی طرف آئی اور کوئی بات کرنے کی بجائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، کیا بات؟ کیوں ایسے مجھے تک رہی ہو؟ کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم ہمارے گھر آئے ہو۔ میرے دل میں بڑی چاہ تھی تمہیں دیکھنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو میری صورت پسند ہے۔ میں شرمانے لگی۔ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تم نے نہیں کہا وہ بھی میں نے سن لیا۔ اچھا، اگر میں علاقے سے باہر چلا جاؤں تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں جی نہ سکوں گی۔ برملا میرے منہ سے نکلا، تم اتنی مضبوط باتیں کرتی ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ تمہاری منگنی بخت سنوار سے طے ہے۔ وہ تو ایسے ہی بات ہوئی تھی، نکاح تو نہیں ہوا۔ میں نے افسردہ ہو کر کہا تو وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اداس نہ ہو، بابا جان نے مجھے دکان کر دی ہے جو ہمارے گھر کے پچھواڑے سڑک پر ہے، کبھی تم وہاں آنا۔ میں نے وعدہ کیا کہ ضرور آؤں گی۔ اس روز کھانا اس نے ہمارے ساتھ کھایا اور اپنی اس آمد کی یاد میرے دل میں گلاب کے پھول کی خوشبو کی مانند وہ بسا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کئی دن تک خوشی میں سرشار رہی اور ایسے خوش رہنے لگی جیسے وہ ابھی تک ہمارے گھر میں موجود ہو۔ پھر وقت کے ساتھ یہ کیفیت ماند پڑنے لگی
اور اس کی یاد اور دیدار کی خواہش تنگ کرنے لگی۔ پل پل بے قراری نے مجھ کو اندر ہی اندر ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ جب اس درد سے نمٹنا میرے بس کی بات نہ رہی تو دل سے مجبور ہوئی۔ میں نے اماں سے کہا، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، کیا میں رابعہ کے ساتھ سلیمان کے جنرل اسٹور پر چلی جاؤں؟ ماں بولیں، چلی جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ یوں میں اور میری بہن اس کے اسٹور آ گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور ہماری خاطر تواضع کے لیے اپنے اسٹور کے اوپر بنے ہوئے کمرے میں لا بٹھایا۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کیں، اس نے ہمیں چائے پلوائی، پھر ہم واپس آ گئے۔ امی اپنی بہن کے گھر گھنٹہ بھر کو جایا کرتی تھیں۔ خالہ کا گھر ساتھ ہی تھا۔ اسی وقت رابعہ مجھے گھر سے نکال دیتی اور میں سلیمان سے ملنے چلی جاتی۔ میں وہاں تقریباً آدھ گھنٹہ یا اس سے کم بیٹھتی اور ماں کے آنے سے قبل گھر واپس آ جاتی۔ میں 2 بار ہی اس طرح گئی تھی کہ وہ واقعہ ہو گیا جس کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ جون کے مہینے کا ایک طویل دن تھا۔ میں اور سلیمان اسٹور کے اوپر والے کمرے میں بیٹھے تھے کہ کچھ لڑکے جو ہمارے محلے کے تھے آ گئے اور ہم دونوں کو پکڑوا دیا۔ ظاہر ہے ہم کوئی برائی تو نہ کر رہے تھے، اسی لیے سیڑھی کا دروازہ بھی کھلا رکھا تھا۔ ہوا یہ کہ ان لڑکوں نے مجھے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں چادر لپیٹ کر آئی تھی۔ ان کو خبر نہ تھی کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ بہرحال ہم نے ان کو کسی نہ کسی طرح یقین دلا دیا کہ ہم یہاں بری نیت سے نہیں بیٹھے۔ کوئی اہم بات کرنی تھی جو دکان میں کھڑے رہ کر نہ ہو سکتی تھی۔ اس وقت تو یہ لڑکے چلے گئے اور میں بھی ہانپتی کانپتی گھر پہنچ گئی۔ میں اس روز بدنامی سے بال بال بچی، لیکن دل تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ رابعہ نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ قسم دینے لگی کہ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تب میں نے بڑی مشکل سے بتایا کہ میں کیسے مرتے مرتے بچی ہوں۔ اگر وہ لڑکے ہمارا جلوس نکال دیتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ اب کبھی ایسے مت جانا۔ رابعہ نے مجھ کو ہدایت کی اور فوراً وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی کہ آج ہمارا گھرانہ ایک بڑی قیامت سے بچ گیا تھا۔ میں تو بچ گئی مگر لڑکوں نے سلیمان کو نہ بخشا۔ جب میں وہاں سے آ گئی تو سلیمان بھی اپنی دکان پر جا بیٹھا اور وہ لڑکے بھی چلے گئے۔ اس واقعہ کا اثر سلیمان پر زیادہ تھا، لہٰذا اس نے دکان بند کر دی اور اوپر والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ شاید وہ اپنے حواس بحال کر رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا 2 پولیس والوں کو لے کر آ گیا۔ وہ پولیس والے اسے تھانے لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پولیس کو بس رشوت چاہیے تھی۔ کسی کی عزت و حرمت سے ان کو کچھ غرض نہ تھی۔ سلیمان سے انہوں نے موٹی رقم طلب کر لی۔ اس نے کہا مجھے دکان پر لے چلو، رقم وہاں سے ہی دوں گا۔ یوں اس نے ان کو رقم دے کر جان چھڑائی، لیکن اس واقعہ نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ جو لڑکے ہمیں پکڑنے دکان پر آئے تھے ان میں سے ایک ہمارے رشتہ دار کے بیٹے کا دوست تھا۔ اس نے یہ واقعہ اپنے دوست کو بتایا۔ بس پھر کیا تھا، سارے خاندان میں بات پھیل گئی اور ہم دونوں بدنام ہو گئے۔ عجب بات یہ کہ جس بات کا چرچا سارے خاندان میں تھا اس کا علم میرے والد صاحب کو نہیں تھا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں کبھی افغانستان ہوتے تھے تو کبھی کوئٹہ اور کبھی ایران، اور اکثر کاروبار ان کا پشاور میں چلتا تھا۔ وہ بڑے سخت آدمی تھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس واقعہ کا ذکر ان سے کرتا۔ وہ ایک لمحے میں بندوق تان لیتے تھے۔ اسی سبب لوگ آپس میں چہ میں گوئیاں ہی کرتے رہے۔ کسی نے امی اور بابا جان کو کچھ نہ بتایا۔